بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک لڑکی کی کہانی جس پر کس قدر ظلم کیا گئے، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ اللہ میرا بھی ہے۔ خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی۔ بیان کیا جاتا ہے ایک نیک شخص نے نہایت خوبرو پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بھرے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا، الہو الموت، دیور موت ہے، اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو شہوت رانی پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بھابھی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نکاحت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پہ ڈورے ڈالنے لگا، مگر عظمت و ثبات کی پیکر نے اللہ کی مشیت سے انکار کیا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس پیکر و عفت کے پاؤں میں لغش بھی نہ آئی۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پہ خاتون کو دی اور گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور عفو درگزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ عابد کا گھر چھوڑا، شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا، اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرا دیا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا، ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا، پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا، یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں سے خرید لیا۔ وہ شخص پیسے لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی، مگر نہیں پایا۔ کشتی کے عملے نے اسے گھیر لیا اور اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب وہ تم سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ اس پر اس نے پوچھا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی۔ جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پہ تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو وہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختہ کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔
امیر نے گارڈوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے، اس خاتون کو محل لے جایا جائے۔ ماہر اتباع کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اس سے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حقائق بیان کر ڈالی، دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے مو لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ عیان شہر اکٹھے ہوئے کہ اس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارہ ہو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے بھائی دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا، عابد کو بھی ایک کنارے کیا، پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑا ہونے کا حکم دیا، پھر اس خبیث شخص کو بھی دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑا ہونے کا حکم دے دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا ہے، اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی، اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصاً قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی، اس خبیث سے، تمہیں جس توام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروغ کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کو اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فرماتا ہے، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہ ہو۔ دیکھا آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا میں گرفتار خاتون کی مدد کی۔ تقوی مومن کا شعور ہے، یہ شعور ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے سخت حالات کو مواقف و سازگار بنا دیتا ہے۔